اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جماعت پنجم کا اسلامیات کا لیکچر ہے۔ آج ہمارا سیکنڈ ٹرم کا فرسٹ چیپٹر ہے میثاق مدینہ۔ ہمارا باب سوم ہے سیرت طیبہ، اور اس کا یہ جو چیپٹر ہے میثاق مدینہ، یہ سبق نمبر 3 ہے، لیکن ہماری دوسری سماحی میں یہ سبق نمبر 1 ہے۔ آج ہم میثاق مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ میثاق بولتے ہیں معاہدے کو یا پختہ وعدہ۔ میثاق مدینہ یعنی مدینہ کے رہنے والے لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ، ایک وعدہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا تھا۔ میثاق مدینہ ہجرت کے 5 ماہ بعد ہوا تھا۔ میثاق مدینہ مسلمانوں، یہودیوں اور دوسرے غیر مسلموں کے درمیان ہوا۔ اب ہم اس کے تعارف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس وقت مدینہ میں کئی قبائل آباد تھے، اور ان قبائل میں یہودی قبائل اور اوس و خزرج کے قبائل نمایاں تھے۔ یہودی قبائل میں 3 خاص قبائل آتے تھے، جن میں سے پہلا تھا بنو قینقاع، دوسرا تھا بنو نذیر اور تیسرا تھا بنو قریظہ، اور اس کے علاوہ اوس و خزرج کے بھی کچھ قبائل اس میں سامنے نمایاں تھے۔ اوس و خزرج بت پرست تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب جب یہودی قبائل جو کہ کاشتکاری کو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے اور اس کے علاوہ وہ سود کا کاروبار بھی کرتے تھے، وہ ہمیشہ اوس و خزرج کے درمیان جھگڑا کرواتے تھے اور ان کے ساتھ لڑائی کرواتے تھے ایک دوسرے میں، اور اوس و خزرج ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے۔ اور یہودی کیونکہ بہت زیادہ بزدل تھے اور ڈرپوک تھے، اس لیے وہ خود تو نہیں جھگڑتے تھے، لیکن اوس و خزرج کو ہمیشہ وہ لڑاتے رہتے تھے آپس میں۔ اب اوس و خزرج کے جو تھے قبیلے والے لوگ تھے، وہ ہمیشہ یہودی قبائل سے ہمیشہ ان کو ہرا دیتے تھے، اسی لیے وہ یہودی قبائل ان کو کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر ایسا آئے گا جس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اوس و خزرج کو اس بات سے ہمیشہ ڈر بھی ہوتا تھا، اور خزرج کے کچھ قبائل جو ہے وہاں پہ حج کرنے گئے ہوئے تھے مدینہ، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا تو وہ ڈر گئے کہ اس سے پہلے کہ یہودی مسلمان ہو جائیں ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پہلے یہ لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نکالتے اور خون ریزی ان کی کئی پشتوں یعنی کئی نسلوں تک جاری رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قبائل کی باہمی سلامتی اور امن کے بارے میں بھی سوچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مدینہ میں رہنے والے مسلم و یہودی سب امن و سلامتی اور خوشحالی والے معاشرے کا حصہ بن سکیں۔ اب چونکہ اوس و خزرج تو مسلمان ہو گئے اور یہودی جو ہے وہ مسلمان ہونے سے منکر ہو گئے، نبی کریم یہ چاہتے تھے کہ جس طرح اوس و خزرج مسلمان ہوئے ہیں اسی طرح یہودی اور مسلمان بھی آپس میں مدینہ میں امن و سلامتی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مدینہ میں موجود رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بغیر جھگڑے یہ ایک فلاحی ریاست بن سکیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک معاہدہ طے کروایا جو اس کا نام میثاق مدینہ رکھا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ مبلغ اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم سپہ سالار اور ذہین رہنما بھی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے رہنے والے سب قبائل کو ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی ایک ایسا وعدہ کیا جس کا فائدہ معاہدے میں شامل تمام گروہوں کو ہوا، اور یہ بے نظیر معاہدہ رواداری، امن و سلامتی کی بے مثال ہے، اور جس کی وجہ سے ہر فرقے کو مکمل مذہبی آزادی اور انصاف حاصل تھا۔ یعنی یہ جو معاہدہ تھا اس کا فائدہ معاہدے میں شامل تمام گروہوں کو ہوگا، اور جس کی وجہ سے ہر فرقے کو مکمل مذہبی آزادی اور انصاف حاصل ہوگا۔ اب اس معاہدے کے چند اہم نکات یہ تھے، جس میں سب سے پہلا نکات یہ تھا کہ مسلمان اور یہودی جو ہوں گے ان کو مکمل مذہبی آزادی ہوگی، یعنی ہر ایک کو اپنی اپنی مکمل مذہبی آزادی ہوگی اور وہ اپنی مذہب کے مطابق اپنی عبادات کرنے میں آزاد ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ تھا تمام فریق جو معاہدے میں شامل ہیں ان کے حقوق و فرائض برابر ہوں گے، یعنی کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، تمام فریق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برابری پر ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے مدینہ پر باہر سے آنے والے حملہ آور کا یہودی اور مسلمان مل کر مقابلہ کریں گے، یعنی اگر مدینہ ریاست پر اگر کوئی حملہ آور ہو جائے گا یا کوئی حملہ کرے گا تو یہودی اور مسلمان سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یعنی یہودیوں کو یا اس کے علاوہ جو اور غیر مسلم ممالک تھے، ریاستیں تھیں، ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 تھا کسی ظالم اور گنہگار کی حمایت نہیں کی جائے گی، یعنی کسی بھی ظلم کرنے والے اور گنہگار کو بخشا نہیں جائے گا بلکہ ان کو سزا ملے گی۔ اور پوائنٹ نمبر 6 تھا جھگڑوں اور اختلافات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثالث تسلیم کیا جائے گا، یعنی کوئی بھی جھگڑے یا اختلافات جو ہوں گے ان کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کریں گے۔ اب یہ وہ اہم نکات تھے جن پر تمام گروہوں کا جو کہ معاہدے میں شامل تھے ان کا
عمل کرنا لازم تھا اور کوئی بھی اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ اب میثاق مدینہ کی اہمیت کیا ہے، یعنی یہ کیوں اہم ہے؟ میثاق مدینہ اسلامی ریاست کے قیام کا پیش خیمہ ثابت ہوا، یعنی میثاق مدینہ سے اسلامی ریاست کا قیام ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فلاحی ریاست کے لیڈر کے طور پر ان کے حلیفوں کے ساتھ ساتھ مخالفین نے بھی تسلیم کیا، یعنی ان کے ماننے والوں کے علاوہ جو ان کے مخالف تھے انہوں نے بھی ان کو ایک فلاحی لیڈر کے طور پر قبول کیا۔ اس معاہدے کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کن اختیارات حاصل ہو گئے، یعنی اس معاہدے میں تمام جو مسائل ہوں گے ان کا فیصلہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اس معاہدے میں قانونی اور سیاسی نکات کے علاوہ اسلامی اقدار کو بھی شامل کیا گیا، جن کی وجہ سے معاشرے میں سے ظلم و ستم، جہالت، ناانصافی اور عدم مساوات جیسی جو برائیاں تھیں ان کا خاتمہ ہو گیا، یعنی اب سب کو برابری، سب کو انصاف اور سب کو اسلام کی روشنی کی طرف لے کر چلا گیا اور مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا بھرپور موقع مل گیا، جس سے اسلام کے پھیلنے میں بھی آسانی ہوئی اور اس سے مسلمانوں کی اسلام کی جو تبلیغ تھی اس میں بھی ان کو بہت زیادہ آسانی ہو گئی اور اس سے ایک ایسی ریاست قائم ہو گئی جہاں تمام لوگوں کو ان کے مذہب میں بھی آزادی اور ان کو اور انصاف حاصل ہو گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو انصار اور مہاجرین کے درمیان جو مواخات کا رشتہ قائم کیا اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا، ہر انصار اور ہر مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا لیا، جس سے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ اور دوسرا میثاق مدینہ کا جو معاہدہ طے کیا، اس سے مسلمانوں، یہودیوں اور دوسرے جو غیر مسلم قبائل تھے ان کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند ہو گئے اور اس معاہدے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ اب چیپٹر کی ریڈنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ پیج نمبر 65 پر جو MCQs دیے گئے ہیں اور پیج نمبر 66 پر یہ آپ نے خود فل کرنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کاپیز پہ بھی کرنے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کو باقی نوٹس ملیں گے آپ نے وہ بھی نیٹ اینڈ کلین کاپی پر کرنے ہیں۔